أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 3 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 38، 39 اور 40 یہ شامل ہیں، اور ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کی سزا کا بیان فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو سورۃ المائدہ ہے اس کی سگنیفیکنسی یہی ہے، جیسا کہ میں تقریباً ہر درس کے شروع میں عرض کر رہا ہوں کہ احکام کا تذکرہ اس میں کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ کل کے درس سے قبل اس کے اندر حرابہ، ڈاکہ اور میس لیول پہ جو لوگوں کے مال و جان کے لیے خطرہ بننا ہے، جس کو حرابہ کہتے ہیں یا محاربہ کہتے ہیں، اس کی سزا کا بیان ہو، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس میں وقفہ لیا گیا اور باطنی پاکیزگی، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت اور وسیلے کی تلاش، ان دروس کا تذکرہ ہوا، اور دوبارہ پھر سے جو سورہ کا اصل موضوع ہے یعنی احکام، اس کے تذکرے کی طرف عود کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اس کی سزا بیان کی جا رہی ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا عمومی اسلوب یہ ہے کہ عام طور پر اللہ رب العزت ایک حکم بیان فرماتے ہیں، اس میں خطاب جو ہے وہ مذکر کے صیغے کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی مردوں کو خطاب ہوتے ہیں، اور اس میں عورتیں جو ہے وہ ضمناً شامل ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے، اسلوب ہے، جس کے اندر متعدد حکمتیں علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں کہ عورت چونکہ ایک پردے کی چیز ہے تو اس کے معاملات کا تعلق بھی، اس کے احکام کا تعلق بھی پردے میں رکھ کر کے اشارہ اسی بات کی طرف کیا۔ مثلا قرآن مجید میں آپ کو سب جگہ پر مذکر کے صیغے کے ساتھ ہی ملے گا، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، سب مذکر کے صیغے ہیں۔ فقط آپ کو جو ہے وہ ایک ہی جگہ ملیں گی جہاں پر ازواج مطہرات یوم امہات المؤمنین کا تذکرہ سورۃ الاحزاب کے اندر، وہاں پر ہے کہ ان کی آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اقیمنا الصلاۃ، اب نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتینا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ادروائز سب جگہ پر مردوں کو خطاب ہے۔ سب سے بڑی حکمت علماء نے یہی لکھی ہے کہ اصل چیز عورت کے پردے کی طرف اشارہ کرنا مقصود۔ لیکن یہاں پر جہاں پر سزاؤں کا تذکرہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ تقریباً سب جگہ پر مؤنث کا صیغہ الگ سے استعمال کیا گیا۔ مثال کے طور پر قصاص کا تذکرہ ہوا پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کے اندر، وہاں پر واضح طور پر جو ہے وہ مؤنث کا تذکرہ الگ سے ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، مؤنث کا تذکرہ خصوصی طور پر ہوا۔ اسی طرح سے سورہ نور ہے، سورہ نور بھی اس حساب سے جانی جاتی ہے کہ اس میں بھی پردے کا، غض بصر کا، اور اسی طرح سے سوشل ویلفیئر سے متعلقہ احکام سارے کے سارے وہاں پر موجود ہیں۔ اس میں بھی شروع میں 2 طرح کی حدود کا تذکرہ موجود ہے وہاں پر، ایک تو حد زنا ہے، دوسری حد قذف ہے۔
یعنی تہمت لگانے کی حد کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت باندھنا، ثابت نہ کر سکنا، تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ قذف ہے، یعنی 80 کوڑے 80 لیشز۔ اور جو بھی مرد یا عورت زنا کے مرتکب ہو جائیں، چاہے وہ اڈلٹری کی صورت میں ہو یعنی شادی شدہ ہوں، تو اس کی سزا رجم ہے، 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے یا 4 دفعہ اقرار آ جائے۔ اور اگر وہ فورنیکیشن میں مبتلا ہوں، یعنی زنا کی وہ صورت کے غیر شادی شدہ ہو مرد یا عورت، وہ زنا کے اندر مبتلا ہوں، تو اس کی سزا وہاں پر سورہ نور کے اندر موجود ہے 100 لیشز، یعنی 100 کوڑے دونوں کو مارے جائیں۔ وہاں پر بھی الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، یعنی الگ الگ تذکرہ کیے۔ یہاں پر بھی والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، الگ الگ تذکرہ کیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ یہ چونکہ معاملہ ہے حد کا، سزا کا، کہ مجرم کو سزا، اور سزا بھی ایسی کہ عبرتناک سزا۔ یہاں پر لفظ ہے سزا کے لیے نکال من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت کا ایک سامان ہے، یعنی ان دیکھنے والوں کو لے کے جن کے سامنے وہ سزا نافذ کی جائے گی۔ وہاں پر سورہ نور میں فرمایا وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یاد رکھو کہ جس وقت تم سزا نافذ کرو، یعنی زنا کرنے والے مرد اور عورت کو سزا دو، تو عذابهما طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا ایک گروہ جو ہے وہاں پر حاضر ہو، موجود ہو، گویا کہ وہاں پر بھی عبرت دلانا مقصود ہے۔ تو حکمت خود بخود پتہ چل گئی کہ کیونکہ سزا کا معاملہ انتہائی اہم ہے، لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہے، اس شخص کو بھی جو ہے وہ اپنے معاملے کے اوپر ایک ذلت دلانا مقصود ہے، تو کوئی بھی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ مثلا صرف مرد کا یا مذکر کا صیغہ لے آتے تو ہو سکتا ہے اس میں سے مارجن نکل آتا عورت کے لیے، کہ شاید عورت چونکہ صنف نازک ہے، گھریلو معاملات کی ذمہ دار ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ اس میں سے یہ شبہ نکلتا تھا۔ اور فقہی قانون یہ ہے الحدود تندری بالشبہات، کہ جو حدود ہیں یعنی سزائیں ہیں، وہ شبہ جیسے ہی اس کے اندر آئے گا، کوئی بھی شبہ آ جائے اس کے اندر ہلکا سا بھی، تندری بالشبہات، تو سزا ساقط ہو جائے، یعنی حد جو ہے وہ ساقط ہو جائے۔ تعزیر کی صورت تو رہے گی، حد اور تعزیر کا فرق میں پہلے واضح کر چکا ہوں۔ حد اللہ کا اور اس کے رسول کا، یعنی قرآن و سنت سے واضح طور پر جو نافذ شدہ ثابت شدہ جو سزا اس کو حد کہتے ہیں، تو وہ حد ساقط ہو جاتی۔ تعزیر باقی رہتی ہے، یعنی جو بھی معاشرے کا جو لیجسلیٹو جو بھی اتھارٹی ہے، اس کی ریپرزنٹیٹیو جو بھی انسٹیٹیوشن ہے، وہ مل کے جو بھی اس جرم کی کوئی سزا مرتب کرتا ہے، ہاں حد کے درجے کو نہ پہنچے، اس سے کم رہے، تو وہ اس کے لیے باقی رہتی۔ تو اس لیے تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے، اس لیے مقام حد میں یا مقام سزا میں جہاں پر اس کا بتلانا مقصود ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے مذکر اور مؤنث دونوں کا صیغہ الگ الگ بیان کیا ہی کیا ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سریقہ کی حد بیان کی جا رہی ہے، والسارق والسارقۃ، تو چوری کرنے والا مرد اس کو پہلے رکھا، والسارقۃ، اور چوری کرنے والی عورت مؤنث کو بعد میں رکھا، جبکہ وہاں پر جو زنا کی جو سزا ہے سورہ نور میں، وہاں پر الزانیۃ والزانی، وہاں پہ مؤنث کا صیغہ پہلے رکھا، زنا کرنے والی عورت، اور زنا کرنے والا مرد مذکر کا صیغہ بعد میں رکھا۔ تو ایسا کیوں کیا، ترتیب الٹ کیوں کی دونوں جگہ پہ؟ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر ویسے تو اس کے کئی سارے جوابات ہیں، متعدد حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ زنا کرنے کے معاملے میں عورت کا تذکرہ پہلے اس لیے کیا کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے شرم و حیا کے متعدد پردے ڈال رکھے ہیں، صنف نازک ہے وہ، اس کے اندر فطری اور طبعی طور پر حیا موجود ہے، مرد سے زیادہ حیا موجود ہے، یہاں تک کہ حیا اپنی ذات میں بیان کرنے کے لیے بھی عورت کے تذکرے کی محتاج ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، آپ ملاحظہ کر لیجیے، سورۃ القصص ہے، سورۃ القصص کے 3 رکوع میں اللہ رب العزت نے جناب شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے سفر کر کے پہنچے جب مدین، تو وہاں پر انہوں نے ایک کنویں کے کنارے پر منڈیر کے قریب لوگوں کا ہجوم دیکھا، تو وہاں پر 2 بچیوں کو دیکھا جو کہ کنارے کے سے تھوڑا دور تھی، وہ مردوں کے وہاں سے ہٹ جانے کا، رش کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ پھر پانی بھریں گے۔
موسیٰ علیہ السلام نے سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، ابونا شیخ کبیر، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہیلپ کیا اور پانی بھر کر کے دیا. وہ گھر پہنچی، انہوں نے اپنے جو والد محترم تھے وہ بھی اللہ کے نبی تھے جناب شعیب علیہ السلام، ان کو رپورٹ کیا. شعیب علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی بیٹی کو بھیجا کہ آپ اس اجنبی کو یا مہمان کو بلا کر کے لائیے. اب شعیب علیہ السلام کی بیٹی آ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اجنبی ہیں، وہ جانتی نہیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی ان کا ریلیشن نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے. قرآن مجید بیان کرتا ہے تمشی علی الصحیاء، کہ وہ چل کر کے آئیں حیا کے اوپر، یعنی حیا ان کی سواری بن کر کے آئی. اتنی زیادہ با حیا تھیں کہ حیا بھی ان کے تابع ہو رہی تھی. گویا کہ حیا کو بیان کرنے کے لیے بھی عورت کا سہارا لیا گیا. تو وہاں پر زنا کرنے والے معاملے کے اندر عورت کا تذکرہ پہلے اس لیے کیا کہ ہزارہا پردے رب العزت نے اس کے اوپر عزت کے، عفت کے، شرم کے اس کے اوپر ڈال رکھے ہیں، اور وہ پھر بھی اس کو وائلیٹ کرے. تو اس لیے ایسی عورت کو بطور عبرت کے پیش کرنے کے لیے وہاں پر زانیہ یعنی اس مؤنث کے صیغے کا استعمال پہلے کیا. یہاں پر مذکر کے صیغے کا استعمال کیا کہ چوری کرنے والا مرد، پہلے تذکرہ اس لیے کیا کہ عورت کو اللہ رب العزت نے جسمانی اعتبار سے قوت دی ہے، مضبوطی دی، سختی دی ہے، اور قوت معاش اور ذمہ معاش اس کے حوالے کیے. اور اس کے باوجود وہ بجائے اس کے کہ اپنی صلاحیتوں کو ذہنی ہو، جسمانی، ان کو بروئے کار لائے، اپنے اہل خانہ کا معاش پیدا کرے، تو اس کی بجائے وہ جو ہے وہ چوری کا مرتکب ہو، کسی دوسرے کی مال پر نظر رکھے. یہ پرلے درجے کی جو ہے وہ غیرت کے خلاف بات ہے. تو اس لیے یہاں پر چوری کرنے کے معاملے میں مذکر کے صیغے کو پہلے بیان فرمایا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. فرمایا چوری کرنے والا مرد ہو چاہے چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو. اور آیت کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ واو کے ساتھ ہو رہی ہے. واو کے لیے عام طور پر جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے کہ یہ جو عاطفہ ہے، عاطفہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا عطف ہو رہا ہے 3 آیات پہلے جو احکام بیان کیے جا رہے تھے حرابہ کے، جن کا پہلے نے تذکرہ کیا کہ ڈاکے کے متعلق احکام ہیں، چونکہ وہاں پر ان کی سزا بیان کی گئی تھی تو اس لیے اس کا عطف وہیں پر ہو رہا ہے کہ وہاں پر اس کی سزا وہ تھی کہ ان کے ہاتھوں پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹا جائے یا زمین سے نکال دیا جائے، یا جو 4 آپشن ہے سولی پہ ڈال دیا جائے، سختی سے قتل کر دیا جائے ڈاکے والوں کو جو بھی ٹیرر پھیلاتے ہیں سوسائٹی کے اندر، معاشرے میں فساد کے مرتکب ہوتے. اور یہاں پر جو ہے وہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی جو ہے وہ سزا بیان کر دی. کیا ہر چوری کرنے والے کی، چاہے وہ تھوڑی چوری کا مرتکب ہو چاہے وہ جتنی بھی چوری کا مرتکب ہو، کیا ہر ایک مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں. ہر چور کی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں. سب سے پہلی جو شرط جو بیان کی گئی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں فقہائے حنف کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ جو مسروقہ مال ہے یعنی جس کی چوری کی گئی ہے اس کی قیمت، اس کی مالیت کم از کم 1 دینار ہو، 1 دینار سے کم نہ ہو. سب سے پہلی شرط یہ. اور یہ جو مسروقہ مال ہے اس کے بارے میں دیگر آراء بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے وہ یہ فرماتی ہیں کہ 1/4 دینار یعنی 1/4 دینار سے کم نہ ہو مسروقہ مال کی جو ویلیو ہے. اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے قطعیت کے لیے یا ہاتھوں کو کاٹنے کے لیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ 1 ڈھال کے برابر اگر کسی نے چوری کی ہے، 1 ڈھال بھی یعنی تقریباً 3 درہم کے برابر اس کی مالیت ہو، تو اس پر جو ہے قطعیت یعنی ہاتھ کاٹنے کا حکم جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا. تو ہمیں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے بخاری شریف کے اندر کتاب الحدود کے اندر موجود ہے کہ اللہ لعنت کرے چوری کرنے والے شخص کے اوپر. وہ 1 انڈا چوری کرتے ہے یا 1 رسی کو بھی چوری کرتے ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. فاقطعوا ایدیہم، گویا کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ مسروقہ مال کی ویلیو اتنی بھی ہو تو اس کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں گے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ایک اور بھی ہے لٹکے ہوئے پھلوں کے بارے میں. حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کوئی شخص گزر رہے پاس جو ہے وہ باغ موجود ہے،
پھل لٹک رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو کیا کوئی شخص وہاں سے جو ہے وہ اپنی بھوک سے مغلوب ہو کر کے وہاں سے کوئی پھل جو ہے وہ توڑتا ہے اور کھا لیتا ہے، تو کیا اس پر قطع ید ہوگا، یعنی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کھا سکتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ بھر کر کے نہ لے جائے، کہ ساتھ میں جھولیاں بھی بھر لے اور پچھلے کولی بھی لے جائے۔ فرمایا کہ اگر وہ ایسی حرکت کرتے تو اس سے وہ مال بھی چھینا جائے گا اور اس کو سزا بھی دگنی دی جائے گی، اور اس سے مال بھی پورا جو ہے وہ برآمد کیا جائے گا۔ حال بتائیے کہ مغلوب الحال ہو کر کے، اس میں بھی فقہاء نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر علاقے کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر یہ کلچر موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر انہوں نے وہاں پر دیوار کر دی ہوئی ہے یا لکھ کے لگایا ہے یا اس کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے، لوگوں کو منع کیا ہوا ہے کہ بھائی یہاں پر پھل نہ توڑیں، تو پھر جو ہے وہ وہاں پر اس طرح سے عرفاً بھی پھل توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی شخص کہ نہیں جی حدیث پاک میں لٹکے ہوئے پھلوں کو توڑنا جائز ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر اس کی حفاظت کا پراپر بندوبست ہے، نوٹیفائی کیا ہوا لوگوں کو کہ بھئی یہاں پر آپ اس طرح سے یہ والا پریویلیج آپ کو نہیں مل سکتا عرفی، تو وہاں پر منع نہیں کر سکتے۔ یہ جو گنے کھینچتے ہیں ٹرکوں کے پیچھوں سے اور ٹرالیوں کے پیچھے سے، جو عام رواج، تربیت نہیں ہے بچوں کی، بتایا نہیں جاتا کہ بھئی کسی کا مال ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کیسے کر سکتے؟ حال بتا یہ ہے کہ کوئی بھوک کسی علاقے میں بہت زیادہ ہے، قحط کی صورت ہے، معاش بالکل مفقود ہے، لاک ہے، تو اس صورت میں وہ ایک جو ہے وہ استثنائی صورتیں موجود ہیں دین اسلام کے اندر، لیکن اس کو ایک پروسیس کے تحت کیا جائے۔ وہ ایسے نہیں ہے بلوا ڈال دیں کہ ہر بندہ ہی دوسرے کے مال کو بھوک کی بنیاد پر چوری اور چھینا جھپٹی شروع کر دے کہ میں بھوکا ہوں کہ میں بھوکا ہوں، تو اس طرح سے کسی کا بھی مال و جان محفوظ نہیں رہے گا۔ یقیناً اس کا ایک پروسیس ہوگا، اس کی کوئی صورتیں ہوں گی۔ میدان جنگ میں مثلا روایت میں آتا ہے کہ جو ہے وہ یہ قانون نافذ نہیں ہوتا، لاک ہو جاتا، جو آگے شرط آ رہی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مال محفوظ ہو، یعنی جس کو چوری کیا جا رہا ہے اس کی حفاظت کا پراپر اس نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ ہر چیز کی حفاظت کی کوئی صورت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی، مثال کے طور پر گاڑی ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو لاک کر دیا جائے، یا جو بھی حفاظت کی جگہ کوئی گیراج ہے تو وہاں پر اس کو لگا دیا جائے۔ موبائل کی حفاظت کی اپنی صورت ہے، اسی طرح سے ہر چیز کی حفاظت کی اپنی صورت ہے۔ تو جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت کی صورت کو اپنائے، جانور ہے تو اس کو باندھنے کی یا کسی محفوظ جگہ پہ اس کو جو ہے وہ کھڑا کرنے کی صورت ہے، مالک نے وہ صورت بھی بنائی ہے، پھر آ کر کے چور نے اس کو چھپا کر کے لیا ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ مالک نے خود جو ہے وہ لاپرواہی اختیار کی ہے، اپنی چیز کو ایسے ہی پھینکا ہوا ہے اور اس کی حفاظت کا بندوبست کیا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضور نے فرمایا کس پر آئے؟ عرض کہ یا رسول اللہ سواری پر آئے ہوں۔ سواری کدھر ہے؟ رسول اللہ وہ باہر کھڑی ہے، زمانہ امن کیا ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو کون نقصان پہنچائے گا، آپ کی تربیت یافتہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس اب جاؤ فاقلھا، اس کو باندھو، ثم توکل، پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو اس لیے اس کی حفاظت کی جتنے اسباب ہیں، جو بھی طریقہ ہے، اس کو اپنائے۔ یا دوسری شرط ہے چور جو ہے وہ اس کو چھپا کر کے لے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ چور کا اس کے اندر کسی بھی طرح سے ملکیت کا یا حصے داری کا اشتباہ موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر رفاہ عامہ کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر کئی سارے لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے، کئی سارے لوگوں کا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو چراتا ہے تو اس کے اوپر چوری کی حد نہیں لگے گی، چاہے وہ 1 دینار سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اس کے اوپر تعزیر ہے، سزا ہے، تو لعنت ہے، جو بھی معاشرے کے اندر اس کے لیے جو بھی قانون لیجسلیٹو اتھارٹی نے سیٹ کی ہے وہ ضرور اس پر نافذ کیا جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ البتہ حد جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ حد شبے سے ساقط ہو جاتی، یا وہ مال جو ہے اس کی اپنی ہی حفاظت میں دیا گیا ہے یا اس کی اپنی ہی امانت میں دیا گیا ہے۔ تو اب ان صورتوں میں جو کہ اس کے اندر اشتباہ موجود ہے، ملکیت تام نہیں ہے، جو بھی شخص ہے جس کا مال چوری ہوا ہے، تو اس لیے ایسی صورت میں حد نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مجنون یا نابالغ نہ ہو۔ اگر چوری کرنے والا مجنون ہے یا نابالغ ہے تو اس پر حد جو ہے وہ نافذ نہیں ہو۔
5ویں شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اشارتاً اجازت جو ہے وہ موجود نہ ہو. مثال کے طور پر اپنی بیوی، بچے، دوست احباب، عزیز رشتہ دار، آفس میٹس، کولیگز، کو ورکرز، جتنے لوگوں کے ساتھ انسان کا کسی اعتبار سے تعلق ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اگر وہ کوئی چیز لے لیں تو اب جناب اس کی جو ہے وہ اس پر قطع ید ہوگا یا اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیجیے. نہیں، ایسا نہیں. سورہ نور پڑھیے، اس کا جو لاسٹ سیکشن ہے، سیکنڈ لاسٹ سیکشن ہے، اس میں واضح طور پر فرمایا گیا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم وہ لمبی فہرست ہے. اپنے گھروں سے کھا سکتے ہو، دوستوں کے گھروں سے کھا سکتے ہو، بھائیوں کے گھروں سے، بہنوں کے گھروں سے، چچاؤں کے، خالاؤں کے، پھوپھوں کے، سب کے ترتیب سے بیان کیے گئے. فرینڈس کے، کولیگز کے، سب کے گھروں سے تم کھا سکتے ہو. اور صدیقکم، اکٹھے بھی کھا سکتے ہو، پارٹی بھی کر سکتے ہو، اور الگ الگ بھی کھا سکتے ہو، تو تم پر کوئی جو ہے وہ حرج نہیں. تو اگر ملکیت کے اندر کسی بھی طریقے سے اشارتاً اجازت موجود ہے تب بھی جو ہے وہ قطعیت کا حکم جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا، یعنی ہاتھوں کو نہیں کاٹا جائے گا. اضطرار کا شائبہ نہ ہو. 6ٹھی شرط یہ ہے، یعنی مجبور نہ ہو وہ شخص. مجبور کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسا عرض کیا پہلے، بھوک کی وجہ سے بھی مجبور ہو سکتے. میدان جنگ میں صورتحال ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی قطعیت نہیں ہے، کیونکہ اگر میدان جنگ میں اگر یہ سزا نافذ کر دیں گے تو اب کیا ہے کہ اپنے ہی جو مجاہدین ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں گے، تو وہ جو اسپرٹ ہے کفر کے خلاف لڑنے کی وہ متاثر ہوگی. اس طرح سے بھوک کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خاص علاقے میں حد سرقہ کو لاک کر دیا تھا کہ معاش ٹھیک نہیں ہے، بند ہیں چیزیں، تو اس لیے قحط کی وجہ سے اس کو لاک کر دیا کہ بھئی اب جو ہے وہ یہ سزا ابھی کے لیے نافذ نہیں کی جائے. 7ویں شرط یہ ہے کہ دارالاسلام ہو. دارالکفر میں یا دارالحرب میں حد سرقہ نافذ نہیں کی جائے. دارالاسلام ہونا ضروری ہے. خود جو یہ حد سرقہ کا جو نزول ہوا ہے یہ انہی حالات میں ہوا ہے کہ جس وقت اسلام بطور قانون کی اسٹیبلش ہو چکا تھا، سوسائٹی اسٹیبلش ہو چکی تھی، لوگوں کو دین اسلام کے قوانین سے آگاہی ملنے کے بعد جو ہے وہ اسی ظاہر ہے کہ تبھی اس کے اوپر دارالاسلام کا حکم لگایا جائے گا. 8ویں شرط یہ ہے کہ اس کا نفاذ جو ہے وہ با اختیار حکومت اور یا حکومت کے نمائندہ ادارے کے پاس ہے، انڈیویجول نہیں کہ 2-4 لوگ اٹھیں یا گروپ آف پیپل کوئی بھی اٹھیں نجی طور پر یہ سزائیں حد سرقہ ہو یا کوئی بھی سزا ہو نافذ کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کتنا سنگین ہے اور کتنا سنجیدہ ہے. معاشرے کو امن دینے کے لیے، کرائم فری اسٹیٹ یا کرائم فری سوسائٹی بنانے کے لیے یہ قوانین کا نفاذ کتنا ضروری ہے. جامع صحیح بخاری شریف کی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مخزومی عورت، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت تھی، اس نے چوری کی. حضور علیہ السلام کو رپورٹ ہوا. آخر نبی علیہ السلام نے قطعیت کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سیدھا سیدھا وہ حکم اس کے اوپر بنتا تھا. تو لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ کسی کو بطور سفارشی حضور کے پاس بھیجا جائے. حضور کے پاس سفارش اب کون لے کر کے جائے گا؟ ظاہر ہے یہ بھی آسان نہیں. لوگوں نے دیکھا کہ جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور کے ایک لاڈلے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، جن کو حضور منہ بولا بیٹا کہتے تھے، سب لوگ کہتے تھے زید بن محمد ان کو کہتے تھے، وہ ایک الگ سے پوری ہسٹری ہے. قرآن مجید میں صرف اور صرف ایک صحابی کا ذکر ہے، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے نام ہیں، لیکن صرف ایک کا نام موجود ہے اور وہ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ احزاب کے اندر. حضور کو بڑے پیارے تھے وہ. ان کے بیٹے حضرت اسامہ، گویا کہ لوگ ان کو حضور کا پوتا سمجھتے تھے. لوگوں نے ان کو تیار کیا کہ آپ جا کر کے حضور سے سفارش کریں کہ اس حد کو نافذ نہ کریں. انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو آ کر کے یہ عرض کیا، آ کر کے بات کی. حضور پاک علیہ السلام کا چہرہ انور جو ہے وہ غصے کی حالت میں سرخ ہو جایا کرتا تھا. حضور پاک علیہ السلام ممبر پہ براجمان ہوئے، تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب فرمائے کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ کوئی معزز یا بڑا یا طاقتور شخص جرم کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے، کوئی تعویل کر لیا کرتے تھے. اور اگر کوئی کمزور شخص جو ہے وہ کوئی جرم میں مبتلا ہوتا تھا تو اس پر قانون لاگو ہوتا تھا، جس کو وہ افلاطون نے لکھا ہے نا کہ قانون ایسا جالا ہے کہ اس کو طاقتور جو ہے وہ اس کو چیر کر کے توڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور جو کمزور ہے اس کے گلے میں جو بھی رسی فٹ آتی ہے
قاضی کی بس جس کا گلے میں فٹ آ گئی بس سمجھو کہ اس کو سزا ملے گی، طاقتور کو نہیں ملے گی۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی بربادی کا سبب تھا۔ فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر! آسان نہیں ہے ایگزامپل کو اس طرح سے سیٹ کرنا یا معاملات کو اس طرح سے دیکھنا بطور حاکم کی۔ پتہ چلتا ہے کہ حکمران کس کو کہتے ہیں یا حاکم کیا ہوتا ہے۔ بہت بڑا امتحان ہے، یہ آئینہ ہے ہمارے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے۔ تو امام بخاری نے اس کو کتاب الحدود کے اندر باب کراہیت الشفاعۃ فی الحدود کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس لیے اس معاملے کے اندر جو ہے کوئی نرمی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، بھائی کچھ بھی ہو جائے۔ فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ۔ ہاں سوائے اس کے کہ کوئی اس طرح کی صورت ہو جو کہ ایکسیپشن صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ دوسرے شخص کا بازو پکڑا ہوا تھا، گویا کہ اس کو اپنی طرف سے گرفتار کر کے لا رہا تھا۔ ایک صحابی عباد بن شرحبیل، انہوں نے کسی کا غلہ لے لیا تو مالک نے ان کو پکڑا، مارا، ان کے کپڑے چھینے اور ان کو حضور کے پاس پیش کیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ہاں بھائی کیوں کیا؟ یا رسول اللہ میں بھوکا تھا۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ بھئی اگر تجھے اس کو علم نہیں تھا کہ چوری کیا ہوتی ہے یا چور کی سزا کیا ہوتی ہے تو نے اس کو تربیت کیوں نہیں دی اپنے بھائی کو؟ اور اگر یہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اب کیا ہوا کہ اس کے کپڑے بھی واپس کیے جو مارا تھا، اس کے بدلے میں اس کو غلہ بھی ایکسٹرا دیا اور پھر جو ہے وہ اس کو عزت کے ساتھ رخصت بھی کی۔ تو اس لیے جیسے ہی اس کے اندر کوئی شبہ پیدا ہو جاتا ہے جو شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی تو اس کے بعد جو حد ہے وہ ساقط ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو قطع ید ہے اس کی دو حکمتیں بیان فرمائی۔ ایک حکمت اس کے اندر یہ بیان فرمائی ہے جزاء بما کسب، یہ سزا قطع ید کی ہم اس لیے دے رہے ہیں جزاء بما کسب، جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے جرم کیا ہے بھائی اس کی سزا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، بدلہ ہے۔ دوسرا نکالا من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک ایک صورت بیان کی گئی۔ اب ان دونوں کے اندر واو نہیں ہے، یعنی اور نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، دونوں لازم ملزوم۔ ایک تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی مجھے سزا کیوں مل رہی ہے، اور دوسرا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو سزا کیوں مل رہی ہے، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اور یہی جو نکال من اللہ جو ہے، نکال کی جو اصطلاح ہے، یہ دراصل قرآن مجید کے اندر جو حدود و تعزیرات کا بیان ہے، یہ اس کا ایک فلسفہ ہے کہ لوگوں کے لیے اس کے اندر عبرت ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے چوری چھپے، اس وقت جو انٹرنیشنل لاز ہیں کہ سزائیں آپ سر عام نافذ نہیں کر سکتے، اسلامی جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی اس کی پابندی کی جاتی ہے کہ چوری چھپے پس دیوار مجرم کو سزا دی جاتی ہے، کئی سارے مجرموں کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے، کئی سارے چھوٹ بھی جاتے ہیں، معاشرے کے اندر امن نہیں آتا۔ یہ سزائیں اگرچہ مجرم کو سزا دی جاتی ہے لیکن یہ خلاف اسلام ہے۔ اسلام کے اندر جو سزا کی روح ہے، اسپرٹ ہے، اسی کے خلاف ہے کہ چھپ چھپا کر کے آپ نے سزا دے دی ہے اور بعد میں بتا دیا ہے کہ بھئی فلاں کو سزا مل گئی۔ نہیں، ایسے نہیں، سر عام سزائیں ہوں۔ مثال کے طور پر جو مسلمانوں کا ہر 7 دن کے بعد ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، جمعہ، نماز جمعہ کے بعد کسی کھلے گراؤنڈ میں مجرمین کو لایا جاتا تھا، اور ہمیشہ سے اسلامی ہسٹری رہی ہے ان کو سزائیں دی جاتی۔ جب یہ ہوتا تھا تو زمانہ بھی امن کا تھا اور جو ہے وہ جرائم نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ جو سزا ہے اس کے اوپر نا یہ اترتی نہیں ہے، گلے سے نیچے نہیں اترتی۔ بڑے بڑے لوگ کہ بڑے بڑے اسکالر ہیں لیکن ان سزاؤں کے بارے میں نا تعویل کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، غلام احمد پرویز، منکر حدیث، پچھلی صدی کا بہت بڑا، کہ قرآن ہی قرآن ہے، حدیث اور سننا کی ضرورت نہیں۔ حال ملاحظہ کریں کہ خالی قرآن ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جی چوری کرنے والے کی یہ جو سزا ہے کہ دراصل سزا نہیں ہے۔ دین اسلام ایک معاشرہ بنانا چاہتا ہے اس دھمکی اور ایک تھریٹ کو یوز کر کے
کہ اس کے اندر معاشی طور پر جب خوشحالی آ جائے گی تو اس ہاتھوں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تو قطع ید کو ود لیٹر اینڈ اسپرٹ نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گویا۔ ارے اللہ کے بندے، آگے جو اللہ نے فرمایا جزام بما کسبا، یہ کیا ہے کہ بدلہ ہے اس چیز کا جو اس نے کمایا ہے۔ اسلام سزا دینا چاہتے ہیں، خالی دھمکی لگانا چاہتے ہیں؟ نکالا من اللہ، لوگوں کے لیے عبرت ہو، یہ خالی دھمکی ہے یا سزا کو نافذ کرنے کا اشارہ ہے؟ واللہ عزیز الحکیم، یہ ساری چیزیں کیا کہہ رہی ہیں کہ بھئی سزا کو ود لیٹر اینڈ اسپرٹ، آپ کو شرم کس چیز کی آ رہی ہے کہ سزا مل جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ دین اسلام اتنا سخت ہے؟ دین اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ مجرم کو سزا دو، دنیا کے کسی معاشرے میں امن نہیں۔ جتنا بھی مغرب کی طرف سے کرٹیسزم ہوتا ہے، ان کی جتنی اسکالرشپ اکیڈمی ہے، اسلام کی سزاؤں کے اوپر جتنا کرٹیسزم ہے، تو اپنے معاشرے سے ختم کر دیں سزائیں، کسی بھی مجرم کو کسی طرح کی سزا نہ دیں۔ رنگ برنگے طریقے تو ان کے ہاں سزا کے موجود ہیں، ٹیکے لگا دینا، جھٹکے لگا دینا، کیا یہ ان ہیومن نہیں ہے؟ کیا اس میں انسان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کیا یہ سزا نہیں ہے؟ 20-30 سال کے لیے جیل میں ڈال دینا، کیا یہ سزا نہیں ہے؟ بیوی بچوں سے دور کر دینا، بلفڈ ون سے دور کر دینا، کیا یہ سزا نہیں ہے؟ سزائیں تو ہیں، سزا کو وہ مانتے ہیں۔ دین اسلام کی سزا سے کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو بغض موجود ہے دین اسلام کے ساتھ، حالانکہ دین اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ اور پھر ان کا جو نفاذ ہے وہ اتنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ اسلام میں شہادت کا قانون موجود ہے، جو گواہی دینے والے لوگ موجود ہیں ان کے اوپر جرا ہوگی۔ زنا کرنے کی جو سزا ہے، 4 گواہ لے کر کے آؤ، 3 گواہ اگر موجود ہیں، چوتھا گواہ نہیں آ رہا یا چوتھا گواہ مکر گیا، اب ان تینوں کو سزا ہوگی۔ اب کوئی شخص آئے گا ہی نہیں گواہی دینے کے لیے۔ پوری اسلامک ہسٹری میں ایک بھی سزا ایسی نہیں ہے جو گواہوں کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ بدبخت اسلام کی ہسٹری کو دیکھتے نہیں ہیں، اسلامی قوانین کے اوپر اعتراضات شروع کر دیتے۔ میں نے عرض کیا ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے جو گواہوں سے سزا دی گئی۔ اسلام اندر سے تبدیلی چاہتا ہے۔ جتنی بھی سزائیں ملی ہیں اس میں جو جس نے جرم کیا اس کو اندر سے تکلیف ہوئی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں پاک ہو کر کے جاؤں۔ حضور کے پاس جتنے آئے ہیں وہ اقرار کی صورت میں ہوئی۔ وہ عورت نے آ کر کے اقرار کیا ہے، جناب معاذ نے اقرار کیا آ کر کے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ ایمان اندر موجود ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، طاہر نہیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام کا انداز کیا تھا، وہ آ کر کے اقرار کر رہے ہیں، حضور ان کو فرما رہے نہیں، آپ نے خواب دیکھا ہوگا، آپ کو خیال آیا ہوگا، تاکہ وہ اپنے اقرار سے پھر جائے، اللہ کے ساتھ اپنی لائن سیدھی کر لے۔ جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جب 4 دفعہ اقرار کر لی، حضور نے فرمایا واجب بات، اب سزا نافذ۔ اور حضور نے یہ فرمایا ہے، بخاری شریف، ابو داؤد شریف، مسلم، نسائی، سب کے اندر یہ موجود ہے، فرمایا اللہ کے بندو حدود کے معاملے میں ایک دوسرے کو خود ہی معاف کر دیا کرو۔ مجھ تک جب بات آئے گی، یعنی حاکم تک جب بات آئے گی تو پھر اب وہ نافذ ہو جائے گی، جیسا کہ اس میں بھی آگے آ رہے ہیں، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ۔ تو اس لیے دین اسلام ایک تربیت کا نظام دیتا ہے، سزائیں بہت بعد میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے جناب نماز کی تربیت بچپن سے دی جا رہی ہے، سیلف ڈسپلن آ رہا ہے، اس کی وجہ سے سویک سینس ڈیولپ ہو رہی ہے، لوگوں کے مال و جان کی اہمیت کیا ہے، ایک ذمہ داری کا ایٹیچیوڈ بلڈ ہو رہا ہے نماز کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ کا حکم دے دیا کہ تاکہ دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے، روزے کا حکم دیا تاکہ سیلف ماسٹری اور خود نفس کی مضبوطی آ جائے، اس کے اندر نفس کے اوپر کنٹرول آ جائے۔ حج کا حکم دے دیا کہ انسان اللہ کے لیے ایک دیوانہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت سرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان سارے فلٹرز کو، ساری ریسٹرکشنز کو ایک شخص آگے جو ہے وہ وائلیٹ کر کے پھر بھی چوری کر لیتا ہے، تو اس کی تو سزا ڈیفینیٹلی یہی بنتی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ لیکن ابھی بھی اسلام نہیں کر رہا، ہاتھ ابھی بھی نہیں کٹ رہے، ابھی پھر اس کے اوپر شرائط لگائی جا رہی کہ بھائی یہ پروسیجر ہے، یہ سارا فالو کرو، یہ شرائط ہیں، جو 7 شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، 8 شرائط، یہ ساری ہوں گی، یا گواہ اتنے ہوں گے اور گواہوں کی کوالٹی یہ ہوگی، پھر اس کے بعد جا کر کے کہیں سزا نافذ ہوگی۔ آسان نہیں ہے، اتنا مشکل بنا دیا سزاؤں کے نافذ کرنے کو۔ ابھی بھی اسلام کی سزاؤں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ تو بھائی سزا برل دینی ہوتی، یہ ایک ڈیٹرنس ہے، تسدید ہے، راہ کو بند کرنے۔ اور عقلی طور پر سزا کی کیوں ضرورت ہے، ان سزاؤں کی سخت کی؟ اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ انسان کو کوئی کینسر ہے، کوئی پھوڑا ہے، کوئی تکلیف ہے،
تو لوگ لے کر کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن ہوگا، ٹانگ کاٹی جائے گی، بازو کاٹا جائے گا، پیٹ پھاڑا جائے گا. اب کیا کریں گے کہ ڈاکٹر بڑا ظلم کر رہے ہیں، اس کے گھر والے سارے چوک کے اندر موم بتیاں لے کر کے آ جائیں گے، بڑا ظلم ہو رہا ہے انسان کے ساتھ، اس کو چیرا پھاڑا جا رہا ہے. لوگ کہیں گے ارے بے وقوف، تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہارے گھر میں امن رہے، تمہارے معاشرے میں امن رہے. تمہارے گھر میں اس وقت پیس نہیں ہے، مریض آدمی ہے، تو اس کی تکلیف ختم کریں گے. اسی طرح سے جو مجرم لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے لیے تکلیف کا سبب ہے، ناسور ہیں، کینسر ہیں، ان کو سزا ملے گی تاکہ معاشرہ صاف ستھرا ہو جائے. تو اس لیے سزاؤں کی ضرورت جو ہے وہ عقلی طور پر موجود ہے. فمن تاب، اللہ نے فرمایا واللہ عزیز الحکیم، یاد رکھ لو یہ سزائیں دو، واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والے. جس طرح کے احکام ہوتے ہیں وہاں وہ دراصل اللہ کی صفات کا ریفلیکشن ہوتی. عزیز ہے اور حکیم ہے. اللہ کی ذات کیوں سزائیں دے رہی ہے؟ اللہ کی ذات حکمتوں سے بھرپور ذات ہے. فمن تاب من بعد ظلمی، پس جس شخص نے توبہ کر لی من بعد ظلمی، اپنے ظلم کے بعد، یعنی جو اس نے مال چرا لیا اس کے ظلم کے بعد، دراصل اس نے جو چوری کی ہے اس نے اپنے نفس پر بھی تو ظلم کیا ہے، اس کے بعد اس نے وہ اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، بس بے شک اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. یاد رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو حد جاری نہیں کی جائے گی. آخرت کی اس کی سزا معاف ہے، دنیا کے اندر توبہ کرنے کے باوجود چونکہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، سزا نافذ ہو. واللہ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آپ جانتے نہیں بے شک اللہ اس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتے ہیں اور بخش دیتا ہے جس کو چاہتے ہیں. گویا کہ بتا دیا کہ قانون کے اندر کوئی جھول، کوئی سفارش، کوئی ایسا طریقہ سزاؤں سے بھاگنے کا اور کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا، فرمایا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحیم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ.